امریکی ریاست لوزیانا میں امیگریشن جج نے فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ طالب علم اور فلسطینی کارکن محمود خلیل کے خلاف ملک بدری کے مقدمے کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ لوزیانا کے دیہی علاقے میں خاردار تاروں سے گھری نجی سرکاری ٹھیکیداروں کی تارکین وطن کی جیل میں لاسیل امیگریشن کورٹ کے جج جیمی کومنز نے دیا۔ کولمبیا کے نیو یارک سٹی کمپلیکس میں فلسطینیوں کی حمایت میں چلنے والی احتجاجی تحریک میں نمایاں شخصیت محمود خلیل شام میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ الجزائر کی شہریت رکھتے ہیں اور گزشتہ سال امریکہ کے قانونی طور پر مستقل رہائشی بن گئے تھے۔ محمود خلیل کی اہلیہ نور عبداللہ امریکی شہری ہیں۔ سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو نے 1952 کے امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ ماہ فیصلہ کیا تھا کہ محمود خلیل کو امریکہ سے نکلنا چاہیے کیونکہ امریکہ میں ان کی موجودگی سے خارجہ پالیسی پر ممکنہ طور پر سنگین منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ محمود خلیل اور ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ انہیں ایسی تقریر کی وجہ سے نشانہ بنا رہی ہے جو امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے تحت محفوظ ہے، جس میں امریکی خارجہ پالیسی پر تنقید کرنے کا بھی حق شامل ہے۔ ان کا کیس ریپبلکن صدر ٹرمپ کی جانب سے غیر ملکی فلسطینی حامی طلبہ کو ملک بدر کرنے کی کوششوں کا ایک ہائی پروفائل امتحان ہے جو قانونی طور پر امریکہ میں موجود ہیں اور محمود خلیل کی طرح ان پر بھی کسی جرم کا الزام عائد نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محمود خلیل اور دیگر بین الاقوامی طلبہ جو اس طرح کے مظاہروں میں حصہ لیتے ہیں وہ امریکی خارجہ پالیسی کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 30 سالہ محمود خلیل نے خود کو سیاسی قیدی قرار دیا ہے۔ انہیں 8 مارچ کو کولمبیا یونیورسٹی کے اپارٹمنٹ کی عمارت سے گرفتار کیا گیا تھا، لوزیانا کی جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ انہیں جج کے حکم پر انتظامیہ کی طرف سے بدھ کو پیش کیے گئے ثبوتوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔